خبر آ رہی ہے جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ تازہ ترین خبر دیں آپ کو، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں اسرائیل کا ہاتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہے۔ ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کے گم ہو جانے کے تھوڑی دیر کے ہی بعد اسی ایک گھنٹے میں ٹائم پیریڈ میں امریکہ کے ایک C-130 نے 1 برس کے بعد آذربائیجان میں لینڈ کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، دونوں میں ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے۔ اس دوران اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے اسرائیل کی کہ وہ اساسنز کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلم کنٹریز میں سیلیبریٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر ہی بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو C-130 ہے یہ ہوا میں تھا، اور اس C-130 کی آذربائیجان میں لینڈ کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ڈس اپیئرنس آف ایرانز پریزیڈنٹ ہیلی کاپٹر۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ اس کا جہاز ٹریول کر رہا ہو اور اس کی لوکیشن ٹریس نہ ہو؟ چونکہ جہاز کے اندر جو فونز ہوتے ہیں وہ سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں، پھر ٹریکرز لگے ہوتے ہیں، ایسے ٹریکرز لگے ہوتے ہیں جنہیں مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسے ٹائم میں جب آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہو، اٹیک کیا ہو، جب آپ ولنریبل ہو گئے ہو۔ بیسیکلی یہ ابراہیم رئیسی کو مارنے کی ایک سازش ہے اور اسرائیل اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اب ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، اسرائیل میں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس کے اوپر، اور بڑی کلوزلی مانیٹر کر کے ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ بغیر اندر کی سازش کے یہ ہو نہیں۔ نمسکار دوستوں، ایران سے بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی و فورن منسٹر کی موت ہو چکی ہے ہیلی کاپٹر کریش میں۔ یہ دونوں آذربائیجان سے واپس ایران جا رہے تھے۔ ان کے 3 ہیلی کاپٹر کے کانوائے میں سے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا۔ شروعاتی جانکاری کے انوسار اس کا کارن موسم خراب ہونا بتایا گیا ہے۔ ایران کی راجنیتی میں یہ بہت بڑی क्षति ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی کنڈولینس بھیجی ہیں۔ آئیے اس پر ودیشی میڈیا کا ریئیکشن جانتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ان کے فورن منسٹر اور فورن منسٹر کے ساتھ کوئی 4 سے 5 ان کی بڑی شخصیات جو کہ ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشرقی آذربائیجان ایک ڈیم کے انوگریشن کے لیے جا رہے تھے، وہ اس ہیلی کاپٹر میں جو کریش ہوا اس میں اب کوئی بھی سروائیور نہیں ملا، کوئی سروائیو نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب پرسنالٹیز جو کہ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھیں وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم رئیسی اس ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں۔ اب اس خبر کے، جیسا میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، وہ کہ اس طرح کے پہلے بھی دنیا میں کریش ہوتے رہے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایک کریش جو ہے وہ ایک ایسی خبر تھی جس میں ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، اس میں اور صرف جنرل ضیاء الحق ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور کئی ایک ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھیں جو کہ اس کریش میں مارے گئے تھے، جس کو کہ کہا جاتا ہے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ لیکن ہم جب اس ابراہیم رئیسی کہ اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا اس کو قتل کہا جائے یا یہ ویدر کی وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ انہوں نے اڑان بھری اور یہ مشرقی آذربائیجان جا رہے تھے اس وقت ویدر بہت زیادہ خراب تھا، فوگ بہت زیادہ تھی، اور ویدر اتنا زیادہ خراب تھا کہ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر جو لینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو لینڈ کیا ہے تو وہ لینڈنگ جو تھی وہ بڑی ہی خراب تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی ایران کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں ہر شہر ہر قصبے کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، اور جب اسرائیل پہ ایران نے حملہ کیا اور ایران نے جوابی اسرائیل نے حملہ کیا تو وہ بھی ایران کے اندر سے ہی کیا تھا، اور اسرائیل اس حوالے سے اس وقت نیو یارک ٹائمز میں اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں چھپی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سے ڈفرنٹ طریقوں سے سیریز آف کاؤنٹر میجرز لے گا ایران کے خلاف، اس لیے فوری طور پر اسرائیل کی طرف ذہن جو ہے وہ جاتا ہے، اور یہ صرف ہم پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا یا مشرق وسطیٰ کے لوگوں کا یا ایران کے لوگوں کا اس طرف ذہن نہیں گیا، امریکہ کے اندر بھی بہت سے ایسے پبلک کامنٹیٹرز ہیں یا پولیٹیکل اینالسٹ ہیں جنہوں نے فوری طور پہ جن کا ذہن اسرائیل کی طرف گیا ہے، اور ٹویٹر کے اوپر امریکہ کے اندر سے ایسا بہت سا کامنٹ آپ کو ملتا ہے۔
ایک کامنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ بھی ہے جس میں کسی نے یہ کلیم کیا ہے، اور یہ ایک ایسے پولیٹیکل کامنٹیٹر نے کلیم کیا جس کو تقریباً 2.5 ملین لوگ فالو کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، لیفٹ آف دا سینٹر، جس نے کہا کہ خبر ملی ہے کہ ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کے گم ہو جانے کے تھوڑی دیر کے ہی بعد اسی 1 گھنٹے میں ٹائم پیریڈ میں امریکہ کے ایک C-130 نے 1 برس کے بعد آذربائیجان میں لینڈ کیا ہے، جس سے ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو C-130 ہے یہ ہوا میں تھا، اور اس C-130 کی آذربائیجان میں لینڈ کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی ڈسپیئرنس آف ایرانز پریزیڈنٹ ہیلی کاپٹر۔ تاہم یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، اسرائیل کے رول کے حوالے سے بھی اسپیکولیشن ہے۔ بعض امریکن سائٹس نے یہ کہا کہ ٹویٹر کے اوپر کہ آخر اسرائیلی اخباروں نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جبکہ ابھی تک ایرانین سورسز نے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں دی اور وہاں پہ ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ تو اسرائیلیوں کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے؟ اب جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ ابھی یہ کنفرم کر رہا ہے کہ 22 منٹ پہلے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ایگزیکٹ لوکیشن جہاں پر یہ جہاز کریش ہوا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 7 گھنٹے لگے، 7 گھنٹے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ عام ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہ ایران کا پریزیڈنٹ ہے، اور جب پریزیڈنٹ ٹریول کرتا ہے تو اس کے چند مخصوص قسم کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کا ہیلی کاپٹر فلائی کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں فلائی کر سکتا۔ یعنی آج کل کرکٹ نہیں ہوتی، اگر ویدر فورکاسٹ آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ ویدر کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کرکٹ میچ کینسل کر دیتے ہیں۔ لیکن ایران کا پریزیڈنٹ جا رہا ہے جہاں پر ایک ویدر کی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر نہیں ٹریس ہو رہا، اتنی بری صورتحال ہے، اتنی زیادہ فوگ ہے، دھند ہے، دھواں ہے، دھند ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کا پریزیڈنٹ کیسے اس جگہ سے ٹریول کر رہا تھا اور کس نے انہیں ہدایت دی تھی، یہ کوشچن مارک ہے۔ پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بائی روڈ ٹریول کرنا تھا اگر ایسے حالات ہوتے، چونکہ بڑی بڑی ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، بارڈر لگتا ہے آذربائیجان کے ساتھ، لہذا ڈیم کی افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن بائی روڈ بھی ٹریول کر سکتے تھے۔ تو پھر کس نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، یعنی جہاز کے ذریعے آپ ٹریول کریں؟ پھر 3 جہاز تھے، 2 ہیلی کاپٹر تو اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن تیسرا ہیلی کاپٹر وہ اس طرح سے اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے۔ چوتھا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے دنیا بھر کے میڈیا میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ اس کا جہاز ٹریول کر رہا ہو اور اس کی لوکیشن ٹریس نہ ہو، چونکہ جہاز کے اندر جو فونز ہوتے ہیں وہ سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں، پھر ٹریکرز لگے ہوتے ہیں، ایسے ٹریکرز لگے ہوتے ہیں جنہیں مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ایسے ٹائم میں جب آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہو، اٹیک کیا ہو، جب آپ ولنریبل ہو گئے ہو، جب آپ کے حوالے سے تھریٹس موجود ہوں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جہاز ٹریول کر رہا ہو، ہیلی کاپٹر ٹریول کر رہا ہو، ٹریکرز موجود نہ ہوں، آپ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں، سیٹلائٹ فون سے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو پا رہا ہو۔ ان جہاز کے اندر چونکہ یہ سٹینڈرڈ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، بار بار جہاز کہہ رہا ہوں، یہ ہیلی کاپٹر تھا، سٹینڈرڈ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے سسٹم موجود ہوتے ہیں، ایسے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پلان کے حوالے سے یا اس طیارے کے حوالے سے کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو یہ پہلے ہی سگنلز اور لوکیشن کو بھیج دیتے ہیں تاکہ اسے فکس کیا جائے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس وقت سوالات اٹھا